درود پاک کی فضیلت بیان کرنا چاہوں تو ٹائم بہت زیادہ چاہیے، لیکن میں مختصر سے تھوڑے تھوڑے چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن شریف پڑھتے رہو، پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا روزے رکھتے رہو، پیر کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مگر درود شریف پڑھتے رہو، مرشد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کمال ہوا نا، یہ درود پاک کا یہ کمال ہے۔ یعنی درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی فضیلت تمام اذکار پر یہ بلندی ہے، ہر ذکر کے اوپر اس کو بلندی ہے۔ تو ایک تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا فضیلت ہو سکتی ہے درود شریف کی۔ اب آئیے دوسری فضیلت، بلکہ پہلی فضیلت درود شریف کی، کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے، میرے ملائک درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، بے ایمانوں کو نہیں بولا، مسلمانوں کو نہیں بولا، کیونکہ مسلمانوں میں منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومن ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود اور درود اور سلام بھیجو۔ دو چیزیں یاد رکھنا، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، درود الگ ہے اور سلام یہ الگ ہے۔ اور قرآن نے کتنا حکم دیا؟ دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ تم بھی درود اور سلام میرے نبی پر بھیجو۔ سب سے بڑی فضیلت، آپ جو علماء کرام ہیں یہاں پر یا ہوں، وہ اندازہ لگائیں کہ جو عربی کا قاعدہ جانتے ہیں، عربی کا طریقہ جانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ لفظ ان اس میں جو لگا دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان اللہ، بے شک، ان کے معنی بے شک اللہ، وملائکتہ اور اس کے ملائک۔ تو یہ ان اللہ وملائکتہ کا جو صیغہ ہے، یہ کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوقات مقرر کیے ہیں، نماز کا ٹائم مقرر کیا ہے، اذان کا ٹائم مقرر کیا ہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد آپ اذان دیں، اور روزہ بند کرنے کا اور روزہ کھولنے کے ٹائمنگ کا دیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ٹائمنگ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ حج کا ٹائم آپ کو بتایا ہے کہ سال میں صرف ایک دن حج ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ ہر چیز کے ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ پیدا ہونے کا ٹائم ہے، مرنے کا ٹائم ہے، قبر میں حساب و کتاب کا ٹائم ہے، قیامت کا ٹائم ہے، قیامت آئے گی، پل صراط کا ٹائم ہے، جنت اور دوزخ کا ٹائم ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا گیا ہے۔
تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا. بھائی تم درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے رسول پر درود اور سلام بھیجو. تو اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ صبح بھیجو، ظہر میں بھیجو، عصر میں بھیجو، مغرب میں بھیجو، عشاء میں بھیجو؟ کوئی ٹائم ہی نہیں بتایا. اور کتنا بھیجو؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، کتنی دفعہ بھیجو؟ نہیں، کچھ نہیں بتایا. بس یہ فرمایا. تو علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ صیغہ استمرار ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے، جو دوام پر دلالت کرتا ہے. یعنی درود شریف اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں ہے، اور اسی لیے تو اس کو اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں وہ ہوائی جہاز بھی اڑا رہا ہے، اس سے بھی محیط ہے، ریل گاڑی کو چلا رہا ہے، اس پر بھی محیط ہے، پیدائش کروا رہا ہے، اس پر بھی محیط ہے، اور جو مار رہا ہے اس پر بھی محیط ہے، اور جو جہاں پر بھی ہے اس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. اور جتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں یہ سب اللہ بول رہا ہے. اور یعنی اللہ اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی بعض لوگ اگر یہ خیال کرے کہ یار اگر اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے میں ہی بیٹھ گیا تو باقی کام کون کرے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیک وقت پوری کائنات کو چلا رہا ہے، بیک وقت، اور اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آ سکتا. سورج نے اپنے ٹائم سے نکلنا ہے، اپنے ٹائم سے غروب ہونا ہے، چاند نے نکلنا ہے، چاند نے غروب ہونا ہے، رات نے آنا ہے، دن نے جانا ہے. اس میں تاخیر، غلطی کا نام ہی اللہ کی لسٹ میں نہیں ہے. وہ غلطی کرتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ سوتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اونگ آ جائے گی یا سو جائے گا تو پھر کائنات تو ساری ہل جائے گی. چلا ہی وہ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے اور ہم عابد ہیں. ہم عبادت کرنے والے ہیں. کس کی عبادت کرنے والے ہیں؟ اس معبود کی عبادت کرنے والے ہیں. اس نے ہمیں طریقے سکھائے اور کہا کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، وغیرہ وغیرہ. اور جتنی عبادات ہمیں بتائی گئیں، کسی عبادت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو. بولا کہیں؟ ہاں؟ مگر درود شریف کے بارے میں بولا کہ میرے بندو یہ میرا ایسا محبوب ہے کہ یہ عبادت ہے درود شریف پڑھنا، اس عبادت میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں، میرے فرشتے بھی شریک ہیں.